باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ سورہ اعراف گزشتہ کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر تذکرہ پڑھا تھا۔ آج کی آیات میں قوم نوح کے بعد اللہ جل شانہ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم عاد یہ وہ قوم تھی کہ جس کی مثال خود اللہ جل شانہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی، اس جیسے لوگ تو میں نے پیدا ہی نہیں کیے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، سورہ فجر میں 30ویں سپارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی، اتنی طاقت اور اتنی پاور والی، اتنے قد آور انسان تھے کہ 40 سے 80 گز تک کی ان کی لمبائی، پاورفل قوت۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوت اور پاور والے لوگ نہ میں نے، اللہ فرماتے ہیں پہلے ہی پیدا ہی نہیں، نہ اس کے بعد کبھی آئے، نہ اس سے پہلے اللہ نے پیدا کیے۔ اور یہ مدین یمن کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس میں آباد تھی، بت پرست قوم تھی۔ ان کی طرف اللہ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قرآن پاک میں ان کا جا بجا تذکرہ آتا ہے۔ ان کو قوم عاد بھی کہتے ہیں، عاد اولیٰ بھی کہتے ہیں، اور قوم ارم بھی کہتے ہیں۔ ارم ان کے دادا کا نام تھا ارم، تو اس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو روکتے رہے کہ یہ جو بت پرستی آپ کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ آپ لوگ شریک کر رہے ہو، یہ کام نہ کرو، اللہ کی عبادت خالص کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ان کا ایک تو یہ اعتراض تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو اعتراض پڑھ لیا کہ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، یہ کل بھی اعتراض پڑا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبری کے لیے، نبوت کے لیے آپ ہی ملے تھے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہو آپ۔ تو قوم عاد کا بھی یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کی، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آپ کو بن کر انسان۔ تو یہ ان کے تصور میں یہ تھا کہ انسانوں کے پاس کسی فرشتے کو آنا چاہیے، یا کم از کم خدا کو خود آنا چاہیے، انسانوں کے بعد انسان نہ آئے۔ تو باوجود ماننے کے جب یہ باز نہ آئے تو ان کو اللہ جل شانہ نے ہود علیہ السلام کی زبان پہ ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، یہ نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ قوت اور طاقت اور پاورفل کون ہے؟ من اشد منا قوہ، آپ عذاب کی بات کر رہے ہو، کہاں سے آئے گا، کون آئے گا عذاب لے کر آئے گا؟ اور پھر جب اللہ کا عذاب اس قوم پہ آیا تو سورہ حاقہ 29ویں سپارے میں اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا چلائی۔ ہوا کتنی کمزور سی چیز لگتی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا ان پہ، اور وہ ہوا اللہ فرماتے ہیں 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی ان پہ، اور وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کو اٹھا اٹھا کے مارتی تھی، ان کو ٹکرا کے پہاڑوں کے ساتھ آپس میں ٹکرا کے، پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کے، چٹانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سارا ختم کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کہ آپ ان کو دیکھیں کہ جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، جب ہوا رکی تو یہ لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے زمین پہ جیسے کہ کھجور کے تنے کسی نے کاٹ کے رکھ دیے ہوں، جیسے کھجور کا باغ ہو اور اس کے اوپر کوئی بلڈیزر چلا دے اور کھجور کے وہ تنے کاٹ کے رکھ دے، ایسے بے ڈنگے پڑے ہوں، تو ایسی ہوا جب ختم ہوئی تو ایسے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی ان کی کچھ لاشیں اب بھی ملی ہیں،
تو پرانی ہزاروں سال پرانی لاشیں، ان کے قدآور انسان جو اللہ کا عذاب اس قوم پہ آیا تھا، تو اب بھی ان کے اثرات دنیا میں موجود ہیں قوم عاد کے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ہود کو ہم نے بھیجا۔ ان کے بھائی سے مراد اخاہم، یہ لفظ آتا ہے کہ جب کوئی نبی اسی قوم سے آئے تو ان میں اخوت کا رشتہ، قومی اخوت کا جو رشتہ تھا وہ ان کے ساتھ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے مبعوث ہوئے تھے۔ قال یا قوم، حضرت ہود نے کہا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے کوئی الہ تمہارا اس کے علاوہ، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان لوگوں نے جو چودھری تھے قوم کے بڑے وڈیرے، انہوں نے کہا جو کافر قوم سے تھے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو آپ کو بے عقل اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ہود کو یہ کہا کہ آپ تو بیوقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کے بارے میں یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں بے عقل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے، پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں تم لوگوں کا۔ اوا عجبتم، حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے وحی آئی ہے، علی رجل منکم، ایک شخص پہ جو تم میں سے ہی ہے، تم میں سے ہی ایک آدمی کے اوپر آئی ہے، یعنی تمہاری قوم سے ہی ہے، انسان ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ تمہیں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ انسان کیوں آیا ہمارے پاس؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، اور یاد کرو کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے خلیفہ، سربراہ، سردار، بادشاہ بنا دی ہے، بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، قوم نوح کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین حوالے کی ہے، تو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور زیادہ کر دی ہے تمہاری بدن میں بسطہ، کشادگی کو، پھیلاؤ کو، یعنی ان کی جسم کی کشادگی خود اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور سورہ فجر میں تو وہاں اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے تو اس جیسے پیدا ہی نہیں کیے تھے، کہ اتنے بڑے اتنے قداور انسان تھے۔ فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قوم کی عمر یہ تھی وہ 800 900 1000 سال تھی، قد اتنے زیادہ اور عمر اتنی زیادہ، اور ان کو سوائے موت کی اور کوئی بیماری نہیں آئی ان پہ، تو یہ اس میں اکڑ گئے تھے۔ قالوا اجئتنا، تو آگے سے یہ کہنے لگے اجئتنا، آیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم اللہ کی اکیلے ہی عبادت کریں، اکیلے اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، ہم ان خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی اکیلے ہی عبادت کر لیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ ہمارے پاس جو تو ہمیں وعدہ دے رہا ہے، آپ جو ہمارے ساتھ وعدہ دے رہے ہیں عذاب کا، تو وہ لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ عذاب لے آئیں۔ یہی بات ابو جہل کی اور ان کی مشرکین مکہ کے بھی تھی کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ آپ کے پیغمبر سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بندہ یہ کہے کہ اللہ اگر یہ حق پہ ہے تو میرا دل بھی اس کی طرف کھول دے، ہمارے حق اس کی طرف رہنمائی کر دے، ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ حق پہ ہے یا باطل پہ ہے،
بس ہمیں حق کی طرف رہنمائی کر دے، تو ہو سکتا کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ ان کے لیے حق کا راستہ کھول دیتا ان کے لیے۔ لیکن الٹا یہ مانگتے تھے کہ اللہ اگر یہ شخص حق پہ ہے تو ہمیں مار دے، ہمیں چاہیے نہیں کہ بندہ اس کے راستے پہ ہم چلیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس لے آئے آپ ہمارے پاس، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تو ہمیں وعدہ کر رہا ہے، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہوئے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ، حود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم، تحقیق واقع ہو چکا، ثابت ہو چکا تمہارے اوپر، تمہارے رب کا رجس، عذاب، مصیبت، و غضب اور غصہ، رب کا غصہ اور مصیبت تمہاری اوپر ثابت ہو چکی ہے۔ اتجادلوننی، آیا تم لڑتے ہو میرے ساتھ، فی اسماء، کچھ ایسے ناموں کے اوپر، سمیتموہا، جن ناموں کو تم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی کسی کو ایک دیوی کہتے ہو، کسی کو فلان دیوتا کہتے ہو، کسی کو فلان بت کہتے ہو، اپنی طرح سے تم لوگوں نے نام رکھے ہوں ان کے، تم لوگوں نے رکھے انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ان کے خدا ہونے میں۔ فانتظروا، باقی رہے تم عذاب کے جو معاملہ، کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے، تو فانتظروا، آپ انتظار کرو، تم لوگ انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں سے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، دیکھو اللہ کا وعدہ کب آتا ہے۔ فانجیناہ، بس ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی۔ اب یہاں پہ ان پہ عذاب کون سا ہے یہاں ذکر نہیں ہے، باقی قرآن پاک کی دیگر جو وہاں واقع آتا ہے ان کا، تو وہاں پر تفصیل سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا تھا۔ فانجیناہ، بس ہم نے نجات دی حضرت ہود کو، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، یعنی جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا سمجھا، جو ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتے رہے، ہم نے ان کی جڑیں ہی کاٹ دی۔ وما کانوا مؤمنین، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے۔